بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مال عطا فرمایا، روپیہ پیسہ عطا فرمایا، لیکن صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ کوئی شخص اس چیز کو صرف اپنے آپ پر خرچ کرے یا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے. یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. ایک شیر، چیتا، بھیڑیا یعنی مادہ جو جانور ہوتا ہے، تو وہ بھی شکار کرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. ایک شیرنی جب شکار کرے گی، لے کر آئے گی، تو اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو یقینی طور پر وہ کھلائے گی. دیگر جانوروں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو وہ پالتے ہیں، پوستے ہیں، لیکن انسانوں کا معاملہ اس سے ہٹ کر ہے، اس سے الگ ہے، ان چیزوں سے ہٹ کر ہے. قرآن حکیم کے پہلے پارے میں اور پہلے صفحے کے اوپر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، جہاں پر ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. پچھلے نبیوں کو دیکھا نہیں، ان کے اوپر ایمان ہے. فرشتوں کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان ہے. بتسرات کو دیکھا نہیں، بتسرات پر ایمان. ایمان کا مطلب یقین اور یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہاں بے شک ایسی ہی بات ہے. کیوں عقیدہ ہے ہمارا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا، اللہ کے لاڈلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، بس اب ہمارے لیے دیکھنا کوئی ضروری نہیں، ان کا فرمانا ہی ہمارے بس کافی ہو چکا ہے. تو یہ ایمان بالغیب، تو یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی ہے کہ وہ ایمان یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو وہ قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کے معنی آتے ہیں سیدھا کرنے کے معنی، کسی بھی چیز کا قیام، سیدھا کرنا کسی چیز کو. مطلب یہ ہوا کہ صرف نماز پڑھ لے رہے ہیں، بوجھ اتارنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. نماز قیام صلاۃ یا اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے. اچھے طریقے سے اس بات کو ذہن نشین کریں. اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اب کسی وجہ سے اتفاق سے سفر میں تھے یا خدا نخواستہ ایسے بیماری میں تھے جس میں نماز نہیں پڑھ پائے، یا نیند لگ گئی، پتہ نہیں چل پایا وقت کب آیا کب چلا گیا، وہ ایک مجبوری کی بات ہے، الگ بات ہوئی وہ. لیکن اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے
اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے، اپنے دکان میں، کھیتی باڑی میں رہتے ہوئے اقامت صلاۃ یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا اب اس کے بعد ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا جائے۔ ہم جو کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی جو ہاتھ ہمارے کرتے ہیں اس طریقے سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم نے تمام کام کاج کو، دنیاوی جھمیلوں کو اپنے ہاتھوں کے پیٹھ کے پیچھے پسے پشت کہا جاتا ہے، پسے پشت، یعنی اس طریقے سے ہم نے ڈھکیل دیا اس کو، بس اب نماز کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے زکات کے بعد یہ اللہ اکبر، یعنی اس کے پیچھے سارے کام چلے گئے ہمارے، پسے پشت ڈال دینا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کے اندر یہ ہے کہ نماز کو اس کا جو وقت ہے اس کے اندر ادا کرنا ہے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، بوجھ سمجھ کر جلدی 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 رکوع میں گئے نہیں گئے فوراً اٹھ گئے، سجدے میں گئے نہیں گئے اس کے بعد فوراً سجدے سے آ گئے، پھر چلے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے، جلدی جلدی اتحیات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آرام سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے، سکون کے ساتھ ادا کرنا اسے کہا جائے گا۔ تو ہر چیز کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ربنا ولک الحمد، اور اکیلے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں یعنی سورۃ فاتحہ کو چاہے سورت ہم کوئی چھوٹی پڑھے، ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن اس کو بھی اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بہتر بات یہ ہے کہ ہم کو جتنی صورتیں یاد ہیں، مثلا اگر کسی کو 20 صورتیں اگر یاد ہیں تو 20 صورتوں کا ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لینا چاہیے اچھی طریقے سے، 20 صورتوں کا۔ کسی کو 25 یاد ہے 25 صورتوں کا، کسی کو 30 صورتیں یاد ہیں 30 صورتوں کا ترجمہ، تو وہ اس طریقے سے پڑھنے کی لذت اور اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ جب امام صاحب پڑھیں گے نماز کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اب ہمارے ذہن ترجمہ آئے گا قل هو اللہ احد جب پڑھے انہوں نے، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد جب پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد جب پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب یہ جب ترجمہ جب ہمارے ذہن میں جب آئے گا تو اس کا مزہ کچھ اور رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی ہے۔ اب یہ امام صاحب نے پڑھے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اپنے پروردگار کی رضا خوشنودی کے لیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی یعنی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ اب اس کی لذت کچھ الگ ہی رہے گی، اس لیے جن کو جتنی صورتیں یاد ہیں کم سے کم اتنے صورتوں کا ترجمہ ہم بار بار جب پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم کو جب نماز پڑھیں گے تو یہ جو صورتیں جب پڑھی جائیں گی یا اپنے طور پہ جب ہم پڑھیں گے، اکیلے نماز پڑھیں گے تو اس کا مزہ کچھ اور آئے گا۔ برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، بچپن سے لے کر 55 تک، اس کے آگے اور 100 سال تک، لیکن بچپن سے پڑھ رہے نماز، لیکن 55 تک وہ اللہ کا ترجمہ یاد ہے ہم کو، کتنی عجیب و غریب بات ہے نہیں ہے؟ اس لیے آج یہ طے کیجئے کہ جن کو جتنے سورے یاد ہیں وہ اتنے سوروں کا ترجمہ ایک ہی دن میں نہیں، روزانہ پڑھیے۔ آج ایک سورے کا، کل دوسرے کا، پرسوں تیسرے کا، بار بار جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن کے اندر یہ ترجمہ آ جائے گا، یاد ہو جائے گا۔
پھر آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے تھے وہ نمازوں کی کیا کیفیت تھی، اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ آنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہو گئی، وہ دیکھیں گے آپ۔ ان دونوں نمازوں کے اندر آپ کو ایک واضح فرق معلوم ہوگا۔ کیسے فرق معلوم ہوگا؟ واضح طور پر فرق معلوم ہوگا۔ ارے میں ابھی تک پڑھ رہا تھا، پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا مجھے، پتہ نہیں چل پا رہا تھا مجھے، اور بس امام صاحب نے پڑھ لیے، ہم نے سن لیے، انہوں نے اللہ پر کہہ دیا، ہم اردو میں چلے گئے۔ لیکن آج جب ہم پڑھ رہے ہیں تو کتنا مزہ آ رہا ہے، کیا لذت ہے نماز کی، اس وقت ہم کو معلوم ہوگا۔ تو اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، خشوع و خضوع سے تمام ارکان کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا، سکون کے ساتھ۔ کہاں جانا ہے ہم کو، کہاں جانا کہاں پر ہے؟ جب آ گئے مسجد کے اندر، اب معلوم ہے کہ بھئی نماز کے لیے بھی 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ جب 10 منٹ باقی رہ گئے، جلدی جلدی سنت پڑھنے کے بعد اب ہم کیا کر لیں؟ خالی بیٹھ جائیں۔ وہ تو اچھی بات ہے، ذکر کرتے بیٹھنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے دماغ کھڑے ہونے والی نہیں ہے۔ نماز کے بعد بھی جو سنتیں وغیرہ ہے اس کو بھی سکون سے ادا کرنا چاہیے۔ باہر کوئی سیویوں کا برتن تو ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، ہم کو کوئی فوراً جانا تو نہیں ہے کہیں پر، کہیں جانا اگر ہے تو بھی، لیکن سارا مسئلہ نماز کے اوپر نہیں اترنا چاہیے۔ آ جا کے مصیبت، کیوں بھئی ایسا کیوں؟ نہیں وہ شادی تھی، کیوں بھئی ایسا ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، پوری مصیبت آ جا کے، سارا مسئلہ آ جا کے نماز کے اوپر آ جاتا ہے، ساری مصیبتیں۔ ایک کہاوت ہے فارسی کی، نزلہ بر عضو ضعیف، جن لوگوں کو نزلہ ہوتا ہے، نزلہ یہ بار بار ناک بہتی ہے، ہمیشہ چھینکیں آتی ہیں، تو نزلہ بر عضو ضعیف، جو انسان کے جسم میں جو عضو کمزور ہوتا اس کو متاثر کرتا ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا، آنکھوں کو متاثر کرتا، بعض مرتبہ ناکوں کو متاثر کر لیتا ہے، اب بعض مرتبہ کسی اور عضو کو، کسی اور عضو کو، اس لیے وہ کہا کہ نزلہ بر عضو ضعیف۔ جتنے لوگ آئیں گے نماز میں ان سے پوچھے جائیں بھائی آج کیا ہوا تھا، آپ کی جماعت کیوں چھوٹی؟ نہیں وہ گرے آ گیا تھا۔ ارے ان سے پوچھے، نہیں وہ کیا ہم نے گئے تھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ ان سے پوچھے، وہ مہمان آ گئے تھے۔ باقی ساری چیزیں معمول کے مطابق ہو جاتی، لیکن آج جا کے مصیبت آتی کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر۔ وہ کہاوت ہے نا، غریب کی جورو سب کی بھابھی، غریب کی جورو۔ اب سب بولتے بھابھی چائے بنا کے دو نا، بھابھی کاڑھا بنا کے دو نا، بھابھی یہ کرو نا، وہ کرو نا، وہ کرو نا۔ تو غریب کی جورو سب کی بھابھی جسے کہا جاتا ہے۔ تو آج جا کے مصیبت جو آتی وہ نماز کے اوپر ہی آتی۔ کوئی کہے گا گریک آ گیا تھا، کوئی کہے گا میں اب میں گیا تھا، کوئی کہے گا یہ کہے گا، وہ کہے گا، وہ کہے گا۔ 56 لوگوں کے 56 بہانے ہوں گے۔ باقی چیزیں چکن کھانے میں اس کو دیر نہیں، فلاں چیز کھانے کے اندر وہ مصیبت پیش نہیں آئی، یہ کھانے میں نہیں پیش آئی، وہ کھانے پیش نہیں۔ آج جا کے گھوم پھر کر مصیبت آتی ہے نماز کے اوپر۔ کس کے اوپر آتی ہے؟ نماز کے اوپر۔ اور اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اس کے ارکان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، سارے ارکان کو۔ وضو اچھی طریقے سے کرنا، طہارت اچھی طریقے سے کرنا۔ اچھی طریقے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ طہارت خانے کو یا بیت اللہ کو 20 منٹ تک کے لیے انگیج کر دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ نہیں میں طہارت اچھے چھپکے مار ادھر 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 ادھر، 2 کے بجائے 10 لوٹے پانی بہاتے رہے۔ یہ مطلب نہیں ہوا، اچھے طریقے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آج پانی بہانا شروع کر دے، یہ مطلب نہیں ہوا۔ اچھی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ سارے اعضاء کو وضو میں 3 مرتبہ، پہلی مرتبہ دھونا یہ فرض کے درجے میں آتا ہے، دوسری مرتبہ دھونا مستحب کے درجے میں آتا ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت کے درجے میں آتا ہے۔ 3 مرتبہ یہاں، 3 مرتبہ یہاں، 3 مرتبہ چہرہ، 3 مرتبہ سیدھا پیر، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ دھونے کا اس لیے حکم یہ ہوا ہے کہ فرض بھی ادا ہوتا ہے، مستحب میں بھی عمل ہو جاتا ہے، اور جو سنت ہے اس پر عمل
ہو جاتا ہے، اور پہلی مرتبہ میں اگر کوئی ہاتھ کا اگر کوئی حصہ سوکھا رہ گیا تھا دوسری مرتبہ میں ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ میں اگر رہ جائے تو تیسری مرتبہ میں ہو جاتا ہے۔ کلر مارتا ہوں کیسا کرتے ہیں؟ ڈبل کوٹ مارتے کہ نہیں مارتے؟ ڈبل کوٹ ٹرپل کوٹ کرتے ہیں نا، ایک مرتبہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، ہے نا؟ داڑھی بناتے ہیں حجام کے پاس ایک مرتبہ یوں کر کے تو ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے خالی صابن لگا کے چھوڑ دیتے، بیٹھ جاتے، اب دوسرے آدمی کو ہاتھ میں لے لیتے ہوں، پھر تیسرے آدمی کو ہاتھ میں لے لیتے، اب اس کا پھر اس کو لے لیتے دوبارہ، اب اس کے بعد پھر وہ کرتے کہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر ہوتی، وہی مثالیں میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے، ورنہ رہ رہے اپن زمین کے اوپر اور باتیں کر رہے ہیں جس طریقے سے 25,000 کلومیٹر دور کی، تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ جس ملک میں، جس شہر میں، جس مقام میں رہتے ہیں وہی کی اصطلاح میں وہی بول چال وہی لب و لہجے بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہی کی اصطلاح میں وہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے رسولوں کو انہی کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ان کو کھول کر اور واضح طور پر ان کو احکامات بتلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو، جتنے نبی آئے نا 1 لاکھ سے زیادہ، تو وہ اس قوم کے اندر، اس قوم کی زبان کے اندر آئے جس قوم میں بھیجے گئے، تو اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ کے اندر یہ تمام چیزیں آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو دیا ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے، یہاں پر پہلے دماغ میں سے خناس کو نکال دیا گیا ہے۔ میرا پیسہ، میری جائیداد، میری دکان، میرا مکان، میری کھیتی باڑی میں نے کمایا ہے، اپنے دماغ سے کمایا ہے، اپنے قوت بازو سے کمایا ہے، اپنی ذہانت سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دماغ میں سے بھوت نکال دو۔ اللہ تعالیٰ کا خدا نہ خواستہ اگر کسی کے دماغ کے کسی اسکرو کو تھوڑا ڈھیلا کر دے گا تو آدمی راستے پر گاڑیاں اور کیری میں چھوٹا کرتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیا کرنے میں گاڑی، کیا کرنا، کیا یہاں چلتے چلتے گاڑی، پھر بھی دور گئے وہاں پہ ایک گاڑی، پھر وہاں سے پلٹ گئے پھر اور ایک گاڑی، وہاں چلے گئے ایک کیری میں، وہاں پورا پورٹلا وہ کیا ہے؟ دیوان کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے اگر تو پھر اس صورت میں دماغی کیفیت اگر اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے انسان دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو جسم میں کسی بھی حصے میں اگر درد پیدا کر دے تو انسان کو کوئی کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات چیت کرنا اچھا نہیں لگتا، تکلیف معلوم ہوتی ہے اس کو، بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ میرا اپنا ہی معاملہ ہے ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ داڑھ میں درد ہو رہا اور آخر میں اورنگاباد گیا، وہاں پر جانے بعد میں تو جانے کے بعد پھر وہاں پر بدلا، یہاں سے ہمارے ایک دوست نے دوا دیے تھے، کھائے بھی لیکن فرق نہیں پڑا، وہاں جانے کے بعد پھر اور جاڑا بھی آنے لگا، بخار بھی آنے لگا، یہاں تک کہ آج بھی میری کیفیت یہ تھی، میرا ارادہ یہ تھا کہ ہمارے ایک دوست سے کہو کہ آج آپ بیان کر لو، خطبہ بھی دے دو، نماز پڑھا دو۔ میں کہا کہ کیا کرنے کا؟ میں کہا ہمارے حافظ کے ساتھ میں میرے موجود ہیں، ان کو میں فون کر کے بول بھی دیا تھا میں نے، آج آپ کیا کیجیے خطبہ دیجیے اور نماز پڑھائی، میں سے بیان کر دوں گا دھیرے دھیرے، وہ بھی تیار ہوئے بیچارے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ہمارے دوست سے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی بات کا حاصل یہ تھا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، خطبہ بھی سنتے ہیں، ہماری خواہش یہ کہ آج بھی ہم خطبہ اور نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ جب آپ آدھا گھنٹہ اگر بیان اگر کر سکتے ہیں تو 5 منٹ کا خطبہ، 5 منٹ کی نماز ہوتی ہے۔ میں کہا چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھتے کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ کہ داڑھ میں درد ہونے سے کوئی اچھا نہیں لگ رہا تھا، پھر گلے میں درد ہونا شروع ہو گیا، میرے گلے آگے مجھے انہوں نے کہا کہ اس کا حل موجود ہے، گرم پانی سے آپ تو غرارے کر لو، گلی کر لو، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حل ہوگی۔ تو صحیح میں اس کے اوپر عمل کیا کرا کہ الحمدللہ اب میں یہ بیان کر سک رہا ہوں، ورنہ تو میں آج ہمت ہار دیا تھا۔ میں بتلا یہ رہا تھا اگر اللہ تعالیٰ کا اگر ایک حکم اگر ہو جائے تو انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ جسم کے کسی بھی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ درد کو پیدا کر دے
تو کس ناک میں، داڑھ میں، پیر میں، گھٹنے میں، یا خدا نخواستہ کسی اور عضو کے اندر آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بتا رہنے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انسانوں کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پارے کے پہلے صفحے کے اوپر اس کو بھی آپ یاد کیجیے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کیجیے، اور کم سے کم ایک رکوع کا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر یعنی اولئک هم المفلحون اور آگے 2-3 آیتوں وہاں تک کا ترجمہ یاد کریے، اور جب بھی پڑھا جائے کہ نماز میں یا آپ پڑھیں گے اس کی لذت ایک الگ ہی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مما رزقناہم ينفقون، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے فرمایا تو سب سے پہلے ہم اپنے دماغ میں سے نکال دیں اس بات کو کہ میرے جیب میں جو پیسہ ہے، میرے گھر میں جو پیسہ ہے، میرے پاس جو پلاٹ ہے، دکان ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، یہ میری قوت باز سے کمائی ہوئی ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کمائی ہم نے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے قوت بازو، مجھے صحت عطا فرمائی، اس لیے میں کما سکا۔ جو کچھ ہے یہ میرا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا ہے۔ اب جب یہ طے کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیا کرنا آسان ہو جائے گا؟ خرچ کرنا۔ اب زکوٰۃ کا نکالنا آسان ہو جائے گا۔ یہ 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپئے، آج کہتا ہے 2.5 لاکھ روپئے، ارے بولے 2.5 لاکھ روپئے تو اتنا آنکھیں پڑ گئے، 2.5 لاکھ روپئے زکوٰۃ، یہ نہیں دیکھ رہا 57.5 لاکھ روپئے تیرے پاس رکھ رہے ہیں۔ 2.5 لاکھ دینے کے بعد کتنا بچ رہا ہے؟ 57.5 لاکھ، اس کو آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھ رہا، 2.5 لاکھ روپئے۔ یا اللہ اتنی بڑی رقم ہے ادا کر دوں، 1 لاکھ میں سے 2.5 ہزار، اگر 2.5 ہزار الو کہیں کا یہ نہیں سوچتا 57.5 روپئے تیرے جیب میں رہ رہے ہیں، ادھر نگاہ نہیں جو رہ رہے ہیں، نگاہ کہتے جو جا رہی ہے رقم۔ تو جب یہ طے کر لیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو اس صورت میں انسان کے لیے زکوٰۃ کا بھی ادا کرنا آسان، عشر کا ادا کرنا آسان، غریبوں کے اوپر خرچ کرنا آسان، اسی طرح صلہ رحمی کرنا آسان، یہ تمام چیزوں کا ادا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جب کہ آدمی طے کرے کہ میرے پاس جو ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا ہے تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کے خزانے میں جمع کر دے، شکل اس کچھ بھی ہو، صلہ رحمی کے طور پر ہو۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ کوئی بھوت نہیں، صلہ رحمی مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہنا، صدقہ ہی نہیں ہے بلکہ عطیے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ دیتے رہنا۔ اس سے محبت بڑھتی، اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے، انسان کے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس کا حکم یہ دیا گیا ہے صلہ رحمی۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ تو صلہ رحمی جسے کہا جاتا ہے، اب اس کا ادا کرنا آسان رہتا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر ہے، اس کا ادا کرنا، اس میں خرچ کرنا اپنا پیسہ آسان ہو جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے اوپر خرچ کرنا، اس کے اوپر یہ پیسہ اپنا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اے لوگوں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، ختم ہونے والا، خرچ نہیں ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو تم جمع کر دو گے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب وہ کام آئے گا تم کو، دنیا میں تو آئے گا، خیر و برکت کی شکل میں آ جائے گا کام۔ ایک مرنے کے بعد صدقہ، جیسے اور نیک اعمال ہوتے ہیں، کوئی عمل قرآن کریم سراہنے آ جاتا ہے، دوسرے نیک اعمال کوئی سینے طرف، کوئی بائیں طرف، کوئی پیروں طرف، تو اسی طریقے صدقہ بھی وہاں پر قبر کے اندر رہے گا۔ جو انسان صدقے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرنا، بس
چاہے مسجد تعمیر میں ہو، ضرورت مند کو دینا ہو، بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، بے لباس سے اس کو کپڑا پہنانا ہو، پریشان حال ہو تو پریشان کی دوری کرنا، کوئی بھی چیز ہو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، تو اب یہ خرچ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیز تمہیں باقی رہنے والی ہے۔ پھر آخرت میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملتی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں، کسی نے اگر اپنے چھتری میں اگر ہم کو اگر لے لیا، اگر بارش تھی، اس کے بعد ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، تو یہاں پر خالی یعنی پانی سے اگر بھیگنے سے انسان اگر بچ گیا تو آدمی اتنا احسان مند ہوتا ہے۔ وہاں پر میدان حشر میں جب کوئی چیز نہیں رہے گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ عرش کے سائے میں معمولی بات نہیں ہے، وہاں پر جگہ پر مل جائے گی عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یہ صدقہ یا نیک کام میں خرچ کرنا یا اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والی چیز ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں اب چونکہ مجھے وہ بتلانا ہے آپ حضرات کو، جو گزشتہ میں بتلایا تھا، بہت دور سے آ رہا ہوں، بہت دیر سے آ رہا ہوں اپنے اس موضوع کی جانب کہ وقف کے بارے میں واو قاف پہ قرآن کریم میں جو وقف لازم وغیرہ ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں بات فرمائی گئی ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، اس سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر طرف جائے گا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکے گا، ایک سجدہ نہیں کر سکے گا، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکے گا، یہی موقع ہے انسان کے لیے۔ تو اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3، ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا الا من صدقة جاریہ، مگر صدقہ جاریہ، اب اسی کو فرمایا ہوگا آگے پھر اور فرمایا ہے اور علم ينتفع به، یا ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک شخص نے دوسرے کو عالم بنا دیا، ایک حافظ نے دوسرے کو حافظ قرآن بنا دیا، یہ ایسی سلسلہ رہے گا، تو یہ سلسلہ جب تک رہے گا مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، دعائیں مغفرت کرتی رہے، وہ ثواب ملے گا۔ اس لیے اولاد کو بھی اپنے نیک بنانا چاہیے، ہم نے اپنی اولاد کو نیک بنانا، وہ ہم کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو، انہوں نے اپنی اولاد کو، انہوں نے اپنی اولاد کو، یہ نہیں کہ اپنی اولاد کو بس غلط سلط کاموں کے اندر ڈال دیے، انہوں نے ان کو، انہوں نے ان کو، انہوں نے ان کو، نہ ہم کو فائدہ ہو رہا ہے نہ ان کی اولاد کو نہ کسی اور کو۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، قبر میں لیٹے رہے اور وہاں پر ثواب آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جاری کے معنی آتے ہیں بہتا ہوا، جیسے کہا جاتا ہے مائے جاری، بہتا ہوا پانی، بہتا ہوا پانی۔ تو صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا ثواب لگاتار 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 ملتا رہتا ہے۔ آدمی مر گیا لیکن آ رہا ہے، ثواب آ رہا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص نے کہیں پر جیسا کنواں کھلوا دیا، یا آج کے زمانے میں بور ویل وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، کہیں بندر لگا دینا ہے۔ اب لوگ جب تک اس پانی سے فائدہ اٹھائیں گے اس وقت تک پانی سے فائدہ اٹھائیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ ٹیوب کہیں پر لگا دیا گیا، اس میں پنکھا لگا دیا گیا، تب وہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اب آج کل تو نہیں، لیکن پہلے زمانے میں پہلے تو ہر حد تک کیا تھا، لوگ قرآن کریم کے ڈبے جیسا دے دیتے تھے، ڈبے کے اوپر لکھا ہوا تھا برائے ایصال ثواب چنو میاں من جانب منو میاں، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا برائے ایصال ثواب چنو میاں من جانب منو میاں، منو میاں میں تو بیٹے ان کے، چنو میاں تھا بابا۔
اب ڈبے کے اوپر بھی ادھر بھی لکھا ہوا، اوپر بھی لکھا ہوا ہے، ادھر بھی لکھا ہوا، پھر 20 باروں میں ادھر بھی لکھا ہوا، ادھر بھی لکھا ہوا ہے۔ پنکھا دے دیے ہر پتی کے اوپر برائے ایصال ثواب چنو میاں من جانب منو میاں، برائے ایصال ثواب چنو میاں من جانب، پنکھا جب یوں چلے گا گر چلے گا، تب اس کے بعد برائے ایصال ثواب چنو میاں من جانب منو میاں، برائے ایصال ثواب چنو میاں من جانب منو میاں، وہی چلتا نہیں تھا۔ تو لوگ ابھی کھیڑے پاڑے میں چلتا، اب لیکن چونکہ شہروں کے اندر تھوڑا لوگ دیتے ہوئے لکھتے تھوڑا ایجاد کرتے ہیں، ورنہ ایسا بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اب اس کو بولتے ہیں صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ۔ پہلے ہمارے بادشاہوں نے، چونکہ وقت کم ہے اس کے بعد ایک دم وہیں پہ آ رہا ہوں میں، بادشاہوں نے اور اسی طریقے سے اور لوگوں نے کیا کیے تھے، درگاہوں کو، مسجدوں کو، خانقاہوں کو انہوں نے کئی ایکڑ زمین وقف کر دیے تھے، کئی ایکڑ زمین۔ جائزہ لیا گیا، سروے کیا گیا تو پتا چلا پورے ملک میں ہندوستان کے اندر 9 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے۔ کتنی ہے؟ 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے وقف کی۔ کیوں کیے تھے انہوں نے؟ جیسا شخصی طور پہ کوئی شخص قرآن کریم دیتے اور شخصی طور پہ کوئی پنکھا بھی لگا دے، تو ان لوگوں نے درگاہوں کو، مسجدوں کو اور اسی طریقے سے خانقاہوں کو دے دیے تھے کہ بھائی مستقل ذریعے معاش ہو جائے، مسجدوں کے اندر سارے کام کاج ہوتے رہیں، شاندار سے شاندار امام مؤذن رکھیں اور اسی طریقے ہمیشہ تعمیر کرتے رہیں، اچھا سارے انتظام کرتے رہیں، چندے پٹی کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو انہوں نے مسجدوں کو اور درگاہوں کو اور خانقاہوں سب کو دیا تھا، زمین ہوتی تھی، تو 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے اس کے اندر۔ 9 لاکھ مقصد کیا تھا؟ کھاؤ لگاؤ، 2 باتیں ہیں، کھاؤ لگاؤ۔ پگلوں نے کیا کرے؟ انعامدار بن کے بیٹھ گئے، انعامدار، انعام زمین۔ انہوں نے کیا کرے؟ پہلے والے جملے کے اوپر 100% نہیں، 101% عمل کرے اس کے اوپر، کھاؤ، کھاتے رہو۔ 101% لگاؤ جو بولے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، لگاؤ بولے تھے، مسجد لگاؤ۔ اب لگاتے بیٹھو، کہاں لگا رہے، کیا لگا رہے تو نہیں معلوم، کچھ تو بھی لگا رہے، کہیں تو بھی لگا رہے، مگر مسجد جو لگانے کے لیے کہا گیا وہ نہیں لگایا انہوں نے۔ تو یہ مقصد تھا کھاؤ اور لگاؤ، تو انہوں نے کیا کرے؟ کھاؤ کے اوپر عمل کرے، لگاؤ کے اوپر عمل نہیں کرے۔ جب یہ کیفیت کو جب بندر نے دیکھا، بندر جھاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، دیکھا 2 بلیاں نیچے ڈبل روٹی کے واسطے لڑ رہے ہیں، تو کہا رکو، کیوں لڑ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تول کر کے برابر رہتا ہوں۔ جان بوجھ کے نے کیا کیا، ترازو لا کے ایک حصہ چھوٹا حصہ بڑا رکھا اس نے، اور رکھنے کے بعد اس کے بعد کہا ارے یہ تو وزنی ہو گیا، تھوڑا اس کے بعد ادھر نہیں لگا، کھا لیا اس نے، ادھر کا زیادہ ہو گیا، پھر کھا لیا، یہاں تک کہ پوری ڈبل روٹی کھا لیا، بلیاں دیکھتے رہ گئے۔ تو اسی طریقے اوقاف کے اوپر وہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ترمیمات، اور یہ بات میں بتلا رہا ہوں، یہ کڑوی حقیقت ہے۔ یہاں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، گنج کی مسجد کی بات بتا رہا ہوں، 1990 کی یہ بات ہے، 91 کی بات ہے، آج سے 34 سال پہلے کی۔ وہاں پر روڈ کے اوپر ایک دکان تھی، اس کا نام تھا بسمک، یعنی بسمک اللہم، ایسا برتن اس کے اندر کرائے پر دیے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے وہاں پر ہمارے حاجی ابراہیم صاحب نعمت تھے، وہ لکھتے بیٹھتے تھے۔ تو ایسے ہی میں ملاقات کی گیا، ملاقات میری ان سے جان پہچان وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا دکان، یہ دکان یہاں پر کہاں، یہ بیت الخلا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم تعلیم پڑھتے تھے، میں بھی وہاں پہ گیا تھا اپنے طہارت قضا ہے، روڈ کے اوپر تھا بیت الخلا۔ تو کہا کہ یہ بیت الخلا ہی بنا ہوا تھا، وہاں کے مسجد کے محلے کے لوگ گئے، اور جانے کے بعد اوقاف میں جا کر کہاں جا گئے انہوں نے؟ اوقاف میں کہا کہ ہمارے پاس مکتب کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہے، 300-400 روپے 500 روپیہ کیا کرو اوقاف سے دے دو۔ یہاں کی بات بتا رہا ہوں، ناندیڑ کی میں ایسا ہے، کہیں اور کی 2000 کلومیٹر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، کہا کہ بھائی دے دیجیے نا، نہیں چلتا۔ یہاں تک اس بات انہوں نے ایک مہربانی کر دی اوقاف والوں نے۔ کیا مہربانی کری انہوں نے؟ کہا جو بیت الخلا جو ہے روڈ کے اوپر، اس کو تم توڑو
اور توڑنے کے بعد اس کو دکان بناؤ اور اس سے جو کرایہ آئیں گا اس سے کرایہ لے کر مکتب کے معلم کو دو. کتنی گھٹیا بات ہے نہیں ہے؟ بیت الخلا کو توڑ کر دکان بناؤ اور اس کا کرایہ اللہ کا کلام جو پڑھا جائے اس کے تنخواہ نکالو. یہ بات ہے گنج کی مسجد کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، ادھر ادھر کی باتیں بتا رہا ہوں. اب یہ ایسی حرکتیں جب ہمارے پاس ہوئی اور ہوتی رہی چاروں طرف، مسجدوں کی جو زمینات ہوئی، اس کو دے دیے، اس کو دے دیے، اس کو دے دیے، دیتے رہے. اچھا وقت ہو گیا. تو اس کی وجہ سے آج یہ آفت آئی ہوئی ہے. تو اوقاف کی زمین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زمین جو دی گئی تھی کھاؤ اور لگاؤ نہیں کیے. آج ہم چیخنے کو مار رہے ہیں. ایک شعر ہے 2 لاکھ روپے سے کم کا نہیں ہے، 25,000 روپے اس کے اوپر اور GST لگ جاتا ہے. کچھ تو ان کا بھی ہاتھ ہے تسبیح کے ٹوٹنے میں. وہ شاندار شعر ہے، یاد کر لیجیے. کچھ تو تسبیح ہے نا، یاد کر لیجیے تسبیح یہ ابھی ٹوٹی کیوں تسبیح ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ تو کچھ تو ان کا بھی ہاتھ ہے تسبیح کے ٹوٹنے میں، کچھ تو ان کا بھی ہاتھ ہے تسبیح کے ٹوٹنے میں. آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دانے بکھر گئے، دانے جو بکھرے نا ہاتھ کسی کا بھی ہے، بہت سارے لوگوں کا ہے. تو آج اوقاف کے اندر ہم نے ایسی غلطیاں کی جس کی وجہ سے ایسے حالات آئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر بدلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب خیر کا معاملہ فرمائے. آمین ثم آمین.